بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد ممتاز مونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ اس وقت میرا پیارا ملک پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور کہا جائے کہ میرا پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کا 75% ایریا متاثر ہے سیلاب سے۔ یہ ایک قومی سانحہ اور یہ ایک قومی المیہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ پورے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ ملک کے حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ہر شخص سیلاب کی وجہ سے پریشان ہے۔ معیشت پاکستان کی ڈوب چکی ہے۔ پاکستان کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جس طرح کوئی قوم جنگی حالات سے نمٹتی ہے یا حالت جنگ میں ہوتی ہے، میرا پیارا وطن پاکستان اس وقت اس حالت جنگ میں ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نہ صرف پاکستان کا 75% آبادی اور 75% رقبہ متاثر ہوا ہے، بلکہ اس سے ہزاروں مکانات گر گئے ہیں۔ کروڑوں مسلمان پاکستانی بھائی ہمارے اس وقت بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ان کے پاس بسترے نہیں ہیں، ان کے پاس ہیلتھ نہیں ہے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ اس وقت مخیر حضرات جس انداز میں، جس بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ، جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامون پر عمل کرتے ہوئے یقیناً ایک ایسے پاکستانی بن کر سامنے آئے ہیں ہمارے مخیر حضرات کہ آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ آج سیلاب سے متاثرین کے لیے جس انداز میں ہمارے مخیر حضرات نے اور ہماری سیاسی، مذہبی، سماجی تنظیموں نے کام کیا ہے، یا میں کسی ایک کا نام لے کر اسے کریڈٹ اور کسی اور کو ڈسکریڈٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن سب نے اپنے تئیں اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور کردار ادا کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، ایک غیرت مند قوم ہے، ایک جرأت مند قوم ہے، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو یہ پوری قوم ایک ہوتی ہے۔ یہی ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی ہے، یہی ہماری قوم کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں بات کر رہا تھا سیلاب کی۔ ناظرین کرام، سیلاب کی صورتحال پر اس وقت پوری قوم جس طرح یکجا ہے، اس پر ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے کہ سیلاب سے اتنی تباہ کاریاں کیوں آئیں، اس میں مجرمان کون کون ہیں۔ کیوں نہ پہلے کہا گیا ہمارے پاکستانیوں کو کہ اس علاقے سے سیلاب نکلے گا، ان کو باہر نکالا جاتا۔ یہ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ ہزاروں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں، سینکڑوں مسلمانوں کی لاشیں دریاؤں سے نکل رہی ہیں، ندی نالوں سے نکل رہی ہیں، سیلاب کے ریلوں سے نکل رہی ہیں۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے ہمارے حکمران۔ اس وقت پاکستان کی تمام جماعتیں برسر اقتدار ہیں، اس وقت پاکستان کے تمام لوگ برسر اقتدار ہیں۔ شرم ان کو پھر نہیں آتی، ہوس اقتدار ان کا پھر پورا نہیں ہوتا، ملک کو نوچنے، ملک کو لوٹنے کا طریقہ کار ان کا پھر ختم نہیں ہوتا۔ چند دنوں میں پاکستان کے جو لوگوں نے اس میں سخاوت کا اور مخیر پن کا اظہار کیا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ 50 کروڑ ڈالر پاکستان کو ورلڈ بینک، IMF، اسلامک بینک اور مختلف اداروں سے پاکستان کو وصول ہو چکے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ اللہ کرے ہمارے حکمران اتنی اس دفعہ تو غیرت کر لیں سیلاب سے کہ وہ مستحق لوگوں تک صحیح پہنچ جائیں، کیونکہ جن کے گھر میں سیلاب آیا ہے نہ اب ان کے پاس زمین ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ ان کے بچوں کے سکول ہیں، نہ ان کے بچوں کی کتابیں ہیں، نہ ان کے بچوں کے بستے ہیں۔ وہ دوبارہ ایک پتھر کے دور میں چلے گئے ہیں۔ ان کی بقا کے لیے، ان کی امداد کے لیے، ان کو بحال کرنے کے لیے یہ جو کام ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے حکمرانوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر چلے گئے اور انہوں کے اب تک وہ پینشنیں لے رہے ہیں اور کروڑوں روپے ملک کو نوچ رہے ہیں، ان کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا۔ ان کی پینشنیں بند کی جائیں،
ان کو مزید پاکستان کو ان سے لوٹنے سے بچایا جائے۔ ناظرین کرام، اس معاملے کی تحقیقات اشد ضروری ہے کہ سیلاب کی تباہی کے لیے ہماری حکومتوں نے کیا پازیٹیو رول ادا نہیں کیا، اور کن کن کو رستے پتہ تھا کہ یہاں سیلاب آئے گا اور ان لوگوں کو پہلے وہاں سے نہیں اٹھایا گیا، ان کے گھر نہیں خالی کوئے گئے۔ جو کروڑوں کی تعداد میں جانور بہہ گئے ہیں ان کا ذمہ دار یہ حکمران ہے، جس کے ایریے میں آیا وہی اس کے ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے ایک مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو انتہائی اہم ہے کہ جب ہم 5ویں کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارا ایک سبجیکٹ تھا کہ سیلاب کے نقصانات اور فائدے۔ نقصانات تو اللہ معاف کرے، ہم من حیث قوم تباہ ہو گئے، من حیث پاکستانی ہماری تباہی اتر گئی، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ آج میں اپنی 23 کروڑ عوام کے سامنے، 23 کروڑ پاکستانیوں کے سامنے یہ لمحہ فکریہ رکھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں کالا باغ ڈیم بن چکا ہوتا، آج یوں سیلاب نہ ہوتا، آج پاکستان میں یوں تباہی نہ ہوتی، آج پاکستان کا 75% حصہ یوں غرق نہ ہو رہا تھا۔ اور میں اپنا اگلا ولاگ صرف آپ کو اس پہ کر کے دوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ ان ایریوں میں سیلاب آیا ہے اور ان جگہوں سے کیا آیا، اور وہاں کالا باغ ڈیم موجود تھا، اور جن لوگوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی، اللہ پاک نے انہیں اس سیلاب کے ذریعے اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ میں سمجھتا ہوں سیلاب کی تباہ کاریاں جتنی بھی صحیح، اگر آج ہم 23 کروڑ عوام اس بات پر سوچ لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس کالا باغ ڈیم نہ بنانے کی اللہ پاک کی طرف سے یہ سیلاب جو ہے یہ ہمارے اوپر سزا ہے، اور ہم کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے پوری قوم متحد ہو جائے، تو ہم پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے۔ پاکستان ایک دنیا پہ معاشی طاقت بن جائے گا۔ پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جسے کسی کے لیے مانگنے کی خیرات کی ضرورت نہ ہو، جسے اپنے دشمنوں اور دوستوں کے پاس چھوٹا سا منہ لے کر ہمارے وزرائے اعظم کو نہ جانا پڑے کہ جناب ہم آئے ہیں اور مانگنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم مانگنے کے لیے نہیں آئے، لیکن مجبوری ہے۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہم کالا باغ ڈیم بنا لیں، ہماری لاکھوں نہیں کروڑوں ایکڑ زمین ہماری کاشت ہو جائے، ہمارا بجلی ہمارے پاس سستی بن جائے، پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں تک پہنچائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔